السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی اس پروکار تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں اسلامک یونیورسٹی انٹرنیشنل کے اسٹوڈنٹ حافظ حمزہ سلیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ محترم جناب حافظ حمزہ سلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی یہ پروقار تقریب انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ گوجرانوالہ کے اندر الحمدللہ آپ سبھی احباب بہت اچھے اور بہترین تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، جس کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر آپ لوگ خصوصی توجہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ سرزمین گوجرانوالہ کے اندر دینی و عصری علوم کالج لیول کے اوپر چلانے کے لیے الحمدللہ یہ پہلا قدم ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا اور گوجرانوالہ کے اندر بھی اور اس سے باہر بھی انشاءاللہ العزیز بہت بڑے بڑے علمی دینی اسکالرز پیدا ہوں گے۔ اسی سلسلے کے اندر یہ پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ بقیہ پروگرام کو چلانے کے لیے میں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سالم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سالم صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ حضرت محترم، آپ سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے اہل علم ہیں۔ آپ کے سامنے دو تین چیزیں صرف ذکر کرنی ہیں علم کے حوالے سے۔ پورے معاشرے کے اندر علم کی کمی کا احساس آپ کو ہو ہی گیا ہوگا کہ ہر بندہ جہالت کو اختیار کیے ہوئے ہے، بد اخلاقی کے اعلیٰ معیار کے اوپر قائم ہے، ڈگریوں کے پلندے ان کے پاس موجود ہیں مگر علم نہیں ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے فارغ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی علم ہے، وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ صرف اس علم کی کلی نفی نہیں کر رہا، لیکن جتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، جتنا علم ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، جو دین سیکھنا چاہیے وہ ویسا نہیں ہے۔
وہ جانکاری اصل میں ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی. جن کو اللہ رب العزت نے لوگوں سے بلند اور ممتاز کیا تھا، ایسے نہیں ہیں وہ لوگ. اب دو قسم کی جانکاری اور علم اس معاشرے میں اداروں کی سطح کے اوپر دیا جا رہا ہے. ایک ہے جو اس دنیا کو چلانے کے لیے ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہونی چاہیے، اور ایک وہ ہے کہ جو دنیا کو چلانے کے لیے بھی ضرورت ہے اور آخرت کے اندر بھی کام آنے والا. ایسے ادارے تو بے شمار ہیں یہاں پر، سکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اکیڈمیز بھی ہیں، کچھ پروفیشنل کورسز بھی کرواتے ہیں، کچھ ڈگریاں بھی دیتے ہیں، کہ جو دنیا کو سکھانے کے لیے، اس کی سہولیات کے لیے ہمیں بہت ساری سہولت فراہم کرتے ہیں کہ یہاں پر آ جائیں، یہاں پر یہ چیز ملے گی، یہاں یہ چیز ملے گی. لیکن دین کو سکھانے کے لیے جو ادارے ہیں وہ ایک قسم کے ہیں اس وقت، اور وہ بہت عظیم ادارے ہیں، مساجد اور مدارس. لیکن مساجد اور مدارس کے اندر جو ماحول ہے وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر رہنے والا ایک خاص طبقہ اس کو اختیار کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے. جیسے آپ کا علم نہیں ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ اپنی اپنی اولادوں کو حفظ کرواتے ہیں ماشاءاللہ، اور ادارے وجود میں آ چکے ہیں. تو دیکھا ہے کہ حفاظ کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا. یعنی جو لوگ مساجد اور مدارس سے حفظ کرواتے تھے، اس کے علاوہ ایک کثیر تعداد تھی جو کروانا چاہتی تھی لیکن اس ماحول میں بھیجنا نہیں چاہتی تھی. حالانکہ اصل ماحول وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک عجیب سا حجاب قائم ہے ان مدارس اور مساجد میں بھیجنے کے حوالے سے ان لوگوں کا. جیسے ہی ان کی یہ ہرڈل ختم کی گئی اور مختلف اداروں نے حفظ کو اڈاپٹ کیا، کروانا شروع کیا، تو بہت سارے افراد نے اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروانے کے لیے ان اداروں میں بھیجا، اور بہرحال کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کے اندر حفاظ کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، جس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. لیکن اب اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ جو علوم دینیہ ہیں، جن کے سکھانے کا ایک واحد جگہ مساجد اور مدارس تھے، بالخصوص مدارس تھے، وہی کیفیت یہاں پہ بھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو مدارس میں نہیں بھیجنا چاہتے. میں مدارس کی اہمیت کا قطعاً منکر نہیں ہوں، ہم بھی انہیں مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، اور اصل علم وہیں سے ملتا ہے. انہیں چٹائیوں پہ بیٹھ کے ان کے احسانات ہیں ہم پہ، کہ جو حقیقی علم جو ہے وہ اس کی اصل بنیادوں سے ہمیں پڑھاتے ہیں. لیکن چونکہ اب ایک حجاب قائم ہو گیا اور ایک ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایسے اداروں کی ضرورت ہے کہ جس طرح دنیاوی اعتبار سے بہت سے حفظ کے ادارے وجود میں آئے جو مساجد اور مدارس سے ہٹ کے تھے، لوگوں نے اپنے بچے وہاں داخل کرائے اور بالآخر قرآن مجید حفظ کثیر تعداد میں ہونا شروع ہوا. ایسے ہی ان مساجد اور مدارس سے ہٹ کے کچھ ایسے اور ادارے وجود میں آنے چاہیے جو اس کو اس کی اصل دین کی شکل کو باقاعدہ پڑھائیں، اور جو حجاب قائم ہو چکا ہے کہ ہم نے مدرسے میں بچہ نہیں بھیجنا، حالانکہ بھیجنا چاہیے، لیکن اگر وہ کہتے نہیں بھیجنا، وہاں کا ماحول اس طرح کا نہیں ہے، وہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ ماحول نہیں دے رہے، پرووائڈ کر رہے، تو ہمیں کوئی ایسا کالج یونیورسٹی کی سطح کا کوئی ماحول ہو جہاں جدید ذرائع سے وہ علوم دینیہ کو پڑھایا جا رہا ہو. تو اس کی ایک ضرورت اس معاشرے کے اندر اس وقت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے. بارش کے پہلے قطرے کے طور پر ہمارے بڑے بھائی مولانا محمد مصطفیٰ ججا حفظہ اللہ وسلم مبارک فی اہلہ و مالہ، انہوں نے اس ادارے کا قیام کے بارے میں خواب دیکھا کہ ایک ایسے ادارے کا قیام ہو کہ جو اس حجاب کو ختم کرے، اور جو لوگ اپنی اولادوں کو مدارس سے اندر نہیں بھیج پا رہے وہ ان سکول کالجز کی طرف سے آئیں اور انہی علوم کو اسی سپرٹ سے حاصل کریں، ایسے ہی بڑے بڑے اچھے اساتذہ سے حاصل کریں، تاکہ وہ ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد اس معاشرے کے اندر ایک فعال کردار ادا کر سکیں. تو یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے. جو پہلا قطرہ ہوتا ہے وہ بسا اوقات نظر نہیں آتا، وہ زمین کو صرف اور صرف بعض اوقات وہ ایک ہلکی سی تری دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بھی بعض اوقات دیتا.
لیکن اس کی اہمیت السابقون الاولون کی طرح قائم رہتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ادارہ جو علوم دینیہ کے لیے اس ہرڈل کو ختم کرنے کا سبب بنے، جیسے حفظ کے جدید ادارے بنے اور بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ شروع کیا، ایسے ہی علوم دینیہ درس نظامی جو ان کے اصل علوم تھے ان کو مدارس سے ہٹ کے بھی کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں جدید وسائل کے ساتھ، جدید ذرائع کے ساتھ، جیسے بڑی بڑی دنیا کے اندر یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں، ان اداروں کی طرح وہاں پر بھی بچے آئیں اور اس ماحول کے اندر بیٹھ کے اور ان کو حاصل کریں۔ اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ دین کا علم جو ہے وہ پھیل جائے۔ قرآن مجید میں ایک مثال بیان کی گئی ہے، صرف وہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 مثالیں بیان کی ہیں اکٹھے، اور وہ 2 مثالوں کے اندر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 میں بیان کی گئی۔ ان میں ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت آسمان سے بارش کو برساتا ہے نا، تو وہ بارش جب شدت سے برستی ہے تو وہ ایک سیلاب کے مانند ہو جاتی ہے، اور وہ سیلاب کی طرح جب وہ روانی سے بہتا ہے پانی تو بہت ساری چیزیں ارد گرد کی جو کہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جیسے کوئی لکڑیاں ہیں، جیسے کوئی اور گندگی ہے، وہ ساری کی ساری اس ریلے میں آ جاتی ہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھیے پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر نظر آتی ہے، اور وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اصل چیز یہ ہے، کیونکہ جو چیز اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اصل محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ پانی کسی جگہ جا کے ٹھہرتا ہے تو پھر یا تو بخارات بن کے آسمان پہ پانی اڑ جاتا ہے اور پھر واپس بارش کا سبب بنتا ہے، یا زمین اصل پانی کو چوس لیتی ہے، اور وہ جو اوپر والی رین خیز ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ اصل نظر آ رہی تھی، جس کی اصل اہمیت نظر آ رہی کہ جیسے سیلاب اسی چیز کا نام ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے اور وہ صرف اور صرف جلانے کے کام آتی ہے، اس سے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور دوسری مثال دی کہ جیسے سونا ارد گرد کی دھاتوں اور مٹی کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ مٹی کی کثرت اور دیگر دھاتوں کے ذرات کی کثرت کی وجہ سے سونا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ حقیقت میں اس ٹکڑی کا جو وہ سونے کے اس کے ذرات اس میں ہوتے ہیں، اصل اہمیت اس کی ہوتی ہے، لیکن جو اوپر مٹی لگی ہوتی ہے دکھنے میں وہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جس وقت اس کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے تو جو گند ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، جو نیچے سونا رہ جاتا ہے وہ اصل قدر و منزلت والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ زمین پہ باقی رہ جاتی ہے، جیسے پانی باقی رہ گیا اور سونا باقی رہ گیا، جو ظاہری طور پہ بہت کچھ نظر آ رہا تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ یہ ہر طرف جو علم کا آپ کو نظر آتا ہے، ڈگریوں کے بانٹتے ہوئے ادارے ہیں، وہ 2 قسم کے ہیں، یا تو دین کا علم دے رہے ہیں یا دنیا کا علم دے رہے ہیں، اور دین اور دنیا کے علم کا جب تقابل کیا جائے گا تو ان کی کیفیت دین والوں کی ایسے ہی ہے جیسے پانی جو باقی رہ جانے والا ہے، جیسے سونا باقی رہ جانے والا ہے، اور باقی جو ظاہری طور پہ اتنا کچھ نظر آ رہا ہے، ڈگریاں ہی ڈگریاں نظر آ رہی ہیں، دیگر علوم وہ دنیا کے فائدے کے لیے ہیں، وہ چند وقتی فائدہ دینے کے بعد اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ادارے اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ایک عطا ہوتے ہیں، اور یہ بارش کے پہلے قطروں کی مانند ہوتے ہیں کہ جو کسی خوبصورت ماحول کی خبر دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے مزید ادارے وہ اس پورے ارض پاک کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر ایسے اداروں کو اللہ رب العزت جلا بخشے اور ان کی خاص مدد فرمائے، جہاں پر دین کے علوم کو اس اسپرٹ کے ساتھ پڑھایا جائے کہ جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اور ہمارا اس سارے کاز کے ساتھ منسلک ہونا، اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ یہ تھے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سالم سیف صاحب، HOD ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے، بہت پیاری گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی میں دعویٰ دیتا ہوں ممتاز ماہر تعلیم محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ جدہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور کالج کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کلام ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قابل احترام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آپ تمام لوگ ماشاءاللہ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، اور یقیناً آپ کا آج کے پروگرام کے لیے جو انتخاب کیا گیا تو اس کی ایک وجہ تھی۔ تعلیمی ادارے تو بہت ہیں اور تعلیمی ادارے چلانے والے بھی بہت ہیں، پرنسپل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ سلیکٹو چند لوگوں کو آج یہاں جو زحمت دی گئی ہے، تو یقیناً آپ کے اندر اللہ پاک نے ایک چیز کامن رکھی ہے جو ہم سب کے اندر ہی الحمدللہ موجود ہے، کہ ہم سب بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق فکر مند رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی عقل فہم اور اپنے اپنے وسائل کے مطابق الحمدللہ اپنے اپنے ادارے کے اندر، اپنے اپنے حلقہ ارباب کے اندر یقیناً تعلیم و تربیت کا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک کاروبار اور بزنس بن چکا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک ویلفیئر کا کام تھا، یہ معاشروں کی اصلاح کا کام تھا، لیکن یہ تقریباً 99.99% یہ ایک بزنس بن چکا ہے، اور اس کے اندر سے اب آہستہ آہستہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو ماہرین تعلیم ہیں، جو تعلیم دوست لوگ ہیں، علم دوست لوگ ہیں، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور بڑے بڑے انویسٹر اور بڑے بڑے سرمایہ کار اس میدان میں کود رہے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی قوم کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب تعلیم و تعلم جیسا پیغمبرانہ پیشہ بھی اس حد تک پروفیشنل بن جائے اور بزنس بن جائے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ لوگ جب اپنے بچے کا، یہ ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ، اپنے بچے کا جب ہمارے معاشرے میں لوگ بچے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے کسی تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ وہاں کے استاد کو نہیں دیتے۔ کبھی وقت تھا کہ لوگ استاد دیکھا کرتے کہ یہ فلاں ادارے کے اندر ایک استاد ہے اور یہ ایک مینٹور ہے، یہ مربی ہے، یہ میرے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ تحدیث نعمت اور ترغیب کے طور پہ مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ میرے والد محترم اللہ تعالیٰ کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے، وہ جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو میں ان کے پاس ہی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا۔ گجرانوالہ کا ایک بڑا ویل نون نام ہے فیصل سینٹری، ٹیبس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فیصل۔ تو یہ جو فیصل لڑکا ہے یہ میرا کلاس فیلو تھا، اور یہ اس وقت جب میں نے میٹرک کیا تھا تو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جو جی ٹی روڈ پہ ہے، جہاں سے میرے والد محترم ایز اے پرنسپل ریٹائر ہوئے، اس اسکول کے اندر والد صاحب سائنس ٹیچر تھے۔ تو یہ لڑکا اس دور میں پجاروں کے اوپر آتا تھا اسکول میں، اس وقت بھی یہ بڑی ایک ساؤنڈ پارٹی تھی اور بڑی ایلیٹ کلاس سے تعلق تھا، اور آپ بلیو کریں کہ تقریباً سکول کے سینکڑوں بچے جب وہ آتا تھا اور جاتا تھا نا، گاڑی کے جمع ہو جاتا، یعنی گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے لیے یہ ایک بڑی انوکھی بات تھی کہ پجاروں کے اوپر اور اتنی ایلیٹ کلاس کا بچہ اس گورنمنٹ اسکول کے اندر آگے کیوں پڑھتا ہے۔
دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وہ اسکول ان کے لیول کا نہیں تھا۔ گورنمنٹ اسکول میں یقین کریں ڈیسک اور بینچ کے اوپر، لکڑی کے ڈیسک بینچوں کے اوپر وہ بیٹھ کے میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی پوری فیملی میرے والد صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر اور وہ سارے ان کی فیملی کے جتنے بھی لوگ تھے اکثر والد صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اور یہ فیصل صاحب جو ہیں ان کے والد محترم عبدالرؤف صاحب ان کا نام تھا، بہت ہو چکے ہیں، بڑے نائس آدمی۔ وہ کہتے تھے کہ ججا صاحب جہاں آپ نے پڑھانا ہے نا بس میرے بچوں نے وہاں ہی پڑھنا ہے۔ آپ گورنمنٹ اسکول میں ہیں تو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس بینچ ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا۔ بہرحال وہ وقت تھا کہ لوگ استاد کو دیکھ کے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے تھے، اداروں کی سلیکشن کرواتے تھے، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب بڑے بڑے نام دیکھے جاتے ہیں، برانڈ دیکھے جاتے ہیں، شہرت دیکھی جاتی ہے، بلڈنگیں دیکھی جاتی ہیں، استاد کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اور یہ ایک ہمارا تعلیمی اور ذہنی زوال ہے۔ بہرحال تعلیمی ادارے بڑھ رہے تھے، ہر سال آپ جانتے ہیں کتنے کتنے نئے کالج آ جاتے ہیں، اور وہ کالج ایک آدھے شہر میں نہیں اوپن ہوتے، 20 شہروں میں ایٹ اے ٹائم ادارے اوپن ہو جاتے ہیں۔ وہ جو پرانے یہاں کالج تھے نا سیٹلائٹ ٹاؤن میں، جو ایجوکیشنسٹوں کے تھے، پروفیسر امان اللہ چیمہ صاحب، پروفیسر حافظ ارشد صاحب، افتخار ڈار صاحب، وہ پرانے جو بزرگ نام تھے، اور چودھری رفیق صاحب کیمسٹری والے، وہ ان کے کالج آہستہ آہستہ ختم، کیونکہ بڑے بڑے انویسٹر آ گئے۔ وہ بیچارے انویسٹر نہیں تھے نا، وہ تو چھوٹے لیول کے، وہ تو صرف استاد تھے۔ تو اب صرف استادی سے تو اب کام نہیں چلتا، اب تو ساتھ پیسہ چاہیے۔ تو بہرحال تعلیمی ادارے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہالت بھی بڑھ رہی ہے۔ تعلیمی ادارے بڑھ رہے ہیں، جیسا محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ڈگریاں تو ہیں، لیکن یقین کریں دنیاوی لحاظ سے بھی ڈگریوں کے اندر کوئی جان نہیں۔ میں والد محترم کے ساتھ ایک دفعہ انٹرویو کر رہا تھا، تو ایک ایم اے انگلش ٹیچر اپنی باری پہ اندر آئے آفس میں، کافی سارے لوگ باہر بیٹھے تھے، ہم نے کیمپس کا آغاز کیا۔ تو والد صاحب کو جب باہر چلا گیا نا، مجھے والد صاحب کہتے ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس سے ڈگری چھین کروں، تو اس کے ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں۔ یقین کریں ہمیں انگلش کی ڈگری تھی اس کے پاس، اور اس کو سادے انگلش کے سینٹینس کی ٹرانسلیشن نہیں آتی تھی۔ میں سائنس کا آدمی ہوں، والد صاحب بھی سائنس کے تھے، تو ہم کو انگلش کے بندے نہیں تھے۔ میں نے سادہ پیپر پکڑ کے نا رینڈملی 10-12 سینٹینس اردو کے رکھے تھے سادے، میں نے کہا یہ ادھر ٹرانسلیٹ کریں، ٹرانسلیشن نہیں آئی۔ ڈگریوں کے اندر جان ہی کوئی نہیں، استاد اچھے، ان کے اندر کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ کے اوپر گرپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ تو ایک زوال ہے ہی تھا، اس کے ساتھ جو بہت بڑا زوال ہے اور بہت بڑی پریشانی والی بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے، وہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے بڑھ رہے ہیں، جہالتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور بدتمیزیاں، بد تہذیبیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ ابھی چند دن پہلے کراچی کے اندر 2 واقعات، یہ ہمارے نظام تعلیم پہ بھی بہت بڑا تماچا، سوالیہ نشان ہے ہمارے نظام تعلیم پہ بھی۔ بچیاں گھروں سے فرار ہو رہی ہیں، 14 سال کی بچیاں، 12 سال کی بچیاں، یقین کریں کہ 12 سال کی بچیاں گھروں سے فرار ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، تعلیمی ادارے بڑھتے، تعلیم بڑھتی، اور کچھ خوشحالی آتی، کوئی تہذیب، کوئی ایٹیکیٹس، کوئی ادب، کوئی آداب، کوئی احترام، ان چیزوں کا ہمیں کچھ پتہ چلتا، اویئرنیس ملتی، لیکن کام الٹا۔ ایک جاہل نوجوان میں اور پڑھے لکھے نوجوان میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ۔ تو ایسے حالات کے اندر ویسے تو ہر فیلڈ میں، ہر لیول پہ ضرورت ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے بنائے جائیں کہ جن کے اندر بچوں کی کریکٹر بلڈنگ پہ فوکس ہو، ان کو اچھے انسان، اچھے مسلمان بنانے پہ فوکس ہو، جو جہاں پہ ویلیوز کو کوئی امپورٹنس ہو، جو ہماری اپنی ویلیوز ہیں ان کی کوئی اہمیت ہو۔ تو یہ ایسے ادارے پرائمری لیول پہ بھی ضرورت ہے، پری اسکول لیول پہ بھی ضرورت ہے، ہائی لیول پہ بھی، کالج لیول پہ بھی، یونیورسٹی لیول پہ بھی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کے لیے صرف جیسا کہ
محترم سارم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ صرف ایک بارش کا قطرہ ہے، یہ کوئی بہت بڑی کوشش نہیں ہے، یہ ادنا سی ایک کاوش۔ ہم تو صرف اپنے حصے کی یقین کریں کہ شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے حصے کی بات، کہ کل اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ جب ہر طرف لادینیت، ہر طرف جہالت و لادینیت کے گٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اور وہ بھی علم کی چھتری کے نیچے، تو یا اللہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی تھی۔ اور بطور خاص میٹرک کے بعد یہ جتنے بھی ادارے ہیں اکثر میٹرک لیول تک تو چلیں کوئی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرتے ہیں کہ چلیں ہم اپنے بچوں کی کوئی اچھی تعلیم و تربیت کریں، لیکن میٹرک کے بعد بڑے بڑے مذہبی اسکول جو ہیں ان کے بچے بھی بیچارے رول جاتے ہیں، اور جو ایک باغبان ہوتا ہے نا، گارڈنر ہوتا ہے، اس کے لیے جو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے 10-15 سال ایک بچے پہ محنت کی ہے، اور اس کے بعد یہ بچہ ان سیکولر اداروں کے حوالے، لادینیت اور اللہ تعالیٰ کا انکار، اس طرح کے انوائرمنٹ میں یہ بچہ چلا جائے۔ کچھ مہینے پہلے میرے پاس کوئی 6-7 پروفیسر تشریف لائے، میرے دوست تھے، اسلام آباد سے تھے، زیادہ کا تعلق وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، کچھ سیالکوٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے، تو وہ کسی ادارے کے سلسلے میں میرے پاس آئے ادارہ وزٹ کرنے کے لیے، تو گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک بات کی، تو بات ذرا توجہ سے سنیں گے تو جن کو نیند آ رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی نیند ختم ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، گجرانوالہ کے اندر یہ ہوگا ایشو کہ تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو نماز کی طرف موٹیویٹ کریں، بچیوں کو پردے کی موٹیویشن دیں، اور بچوں کے اندر یہ بچے نے داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی، کہتے ہیں جہاں پہ ہم پڑھا رہے ہیں نا وہاں تو کام اس سے بہت آگے نکل گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ جناب وہاں ہمارے لیے چیلنج یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں، وہاں بڑے شہروں کے اندر، بڑے تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے لیے چیلنج اللہ کی قسم یہ ہے کہ بچہ خدا کو مانتا ہے کہ منکر ہو چکا ہے، الحاد اس قدر تیزی سے پھیل چکا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ چیلنج ہے، ہم تو اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ رونا ہے کہ رب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، صرف اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ مسلم سوسائٹی ہے، قربانی بڑی عید پہ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی عید پہ سینگی شینی بھی کھانی پڑتی ہے ہمیں، لیکن اندر سے دیمک کی طرح، جس طرح دیمک کسی لکڑی کو کھا جاتی ہے، یقین کریں کہ یہ تعلیمی اداروں کے اندر جو ہمارے پڑھنے والے معصوم بچے اور بچیاں ہیں نا، یقین کریں کہ یہ دیمک کی طرح یہ تعلیمی ادارے اور ان کا یہ سیکولر انوائرمنٹ ان کو کھائے جا رہے ہیں۔ اور جو دینی طبقہ ہے نا، میں نے جو اس ادارے کو شروع کرنے کے دوران بھی محسوس کیا ہے، لوگوں کی طرف سے کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہ، یعنی کسی بھی والے سے جب کسی سے بات کیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک دین کا کام نہیں ہے نا، دین کا کام تو ہوتا ہے جہاں مسجد کا لفظ آئے یا مدرسے کا، بس لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے دین کا کام۔ اللہ کے بندوں وہ بھی دین کا کام ہے، بہت عظیم کام ہے، لیکن حالات کے ساتھ جو بدلتے ہوئے تقاضے ہیں نا ان کو بھی سمجھنے کی کوشش۔ اب یہ نوجوان اگر مسجد کا رخ ہی نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تعلیمی اداروں کے اندر ایسے لوگ باغم باغ جا رہے ہیں، تو مسجدوں مدرسوں کے اندر تو وہی مخصوص لوگ ہیں نا جو آتے ہیں، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جن محاذوں کے اوپر محاذ خالی ہیں اور جہاں پہ کفر نے اور شیطان نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ ہم کام کریں، اور اس کو بھی ویسے مقدس کام سمجھ کے اور اس کو بھی فریضہ سمجھ کے سارا انجام دیں۔ تو بہرحال میٹرک کے بعد لوگوں کے پاس کوئی خاص آپشن نہیں تھا، تو میں بھی، چونکہ ہمارے بھی الحمدللہ تعلیمی ادارے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کی، تو ہر سال اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بچیاں جو ہمارے ہاتھ سے نکلتی تھی نا پڑھ کے، مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اور یہ بیٹیاں، یہ بچیاں جن کے اندر بڑی بڑی نیک بچیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں یہ سوچتا تھا کہ اب یہ اتنی نیکی کی طبیعت والی بچیاں یہ اب ان کالجوں کے اندر جائیں گی تو کیا بنے گا ان کا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور لوگ ہم سے پوچھتے تھے، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ جناب بچی کا ایڈمیشن کہاں کروائیں، تو ہمارے پاس کوئی خاطر کا جواب ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب، یقین کریں کہ کوئی سمجھ نہیں آتے۔ تو کوشش یہ کی ہے کہ آپ سب دوست احباب کے لیے آپ کو ایک میں نے
کوشش کی ہے، ادنا سی کوشش کی ہے، اس گناہگار بندے نے، عاجز اور فقیر بندے نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک پلیٹ فارم پیش کیا جائے جہاں آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ بے فکر ہو کر اپنے بچوں اور بچیوں کو یہاں بھیج سکتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے ہاں ایک اور بڑی چیز ہے کہ کسی کے مخلص ہونے پہ اتنی جلدی یقین نہیں آتا، چونکہ نفسا نفسی کا دور ہے نا، اس قدر دنیا کی محبتیں رچ بس چکی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا تو شک کی نگاہ سے ہم اسے دیکھتے ہیں، یار کوئی چکر ہے۔ تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ بھی شیطان کو درمیان میں کام کرنے کا موقع نہ ملے کہ یار یہ بس اپنے چکر ہے ان کا کوئی، تو میں نے اس ادارے کو الحمدللہ میں نے ایک ویلفیئر پروجیکٹ کا نام دے دیا، اور اس ادارے کے اندر میرا 1 روپے کا بھی کوئی مفاد نہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے الحمدللہ یہاں پہ ہم خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن اس ادارے سے 1 روپیہ بھی الحمدللہ میں کبھی بھی نہیں لوں گا، اور انشاءاللہ یہ میری طرف سے آپ سب بھائیوں کے لیے ایک گفٹ ہے، اور یہ آپ سب کا ادارہ ہے، یہ میرا ادارہ نہیں ہے، یہ آپ سب کا ادارہ ہے، اور یہ انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کا ادارہ ہے۔ میں ایک دفعہ نا ایک دوست کے ساتھ کوئی بات ہوئی کسی ٹاپک پہ، تو کوئی کیمپس کھولنا تھا کسی علاقے میں، تو میں نے ان کو اپنی جذبات بتایا کہ یار میں یہ چاہتا ہوں، میں تو اس مشن پہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں پیسہ بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے برانچیں نہیں بڑھا رہا۔ کوئی اس طرح کی میں نے ان سے باتیں شیئر کی، اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے، مسجد میں صف پہ بیٹھ کے بات ہوئی، مجھے کہنے لگے یہ سب سیاسی بیان ہے، یہ سب سیاسی بیان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یار کوئی بندے کا مفاد ہی کوئی نہ ہو تو دن رات لگا رہے، پیسے بھی لگائی جائے، کوئی بیوقوف ہے بھلا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اس کے اندر آتا نا آگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ تو بیوقوف ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں کہا گیا تھا بیوقوف؟ صرف اس لیے کہ وہ بغیر کسی مفاد کے مخلص ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے۔ تو وہ جو منافق تھے نا، جن کی ہر وقت نظر پیسے پہ، مال پہ، دنیاوی مفاد پہ ہوتے، وہ ان صحابہ کو نعوذ باللہ بیوقوف کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا یہ بیوقوف خود ہے جو دنیا کی عارضی چند روزہ زندگی کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی بندہ مخلص نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ ہر شخص کے دل کی کیا کیفیت ہے، یہ اللہ کے پاس سے لگا۔ ہمیں کسی کے دل کے اندر جھانکنے کا نہ حق ہے اور نہ ہی اللہ پاک نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کو مخلص سمجھنا چاہیے، جو کوئی بندہ زبان سے مسلمان کہہ رہا ہے بہرحال اس کی بات کو ہمیں یہ دینی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے امت مسلمہ کو لوگوں کے لیے نکالا، اپنے لیے تو سارے لوگ جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینے کی ضرورت ہے۔ اخرجت للناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت کس وجہ سے؟ یہ خیر امت کا جو ٹائٹل اللہ پاک نے عطا کیا تھا اس امت کو کس وجہ سے؟ پہلا وصف یہ بیان کیا کہ تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے، دوسروں کو حق کی طرف بلاتے ہو، دین کی طرف بلاتے ہو، دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہو، اور وہ کس طرح؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ بہرحال یہ اللہ کی توفیق سے دی اسکالرز کے نام سے اس ادارے کا آغاز الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ تو اسکالرز اس کا نام اس مناسبت سے رکھا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو انشاءاللہ FA اور BS کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 6 سالوں کے اندر بچوں کو پورا ایک دین کا کورس، جس طرح درس نظامی کا کورس ہوتا ہے اسی طرح ہم انشاءاللہ اس کالج کا بھی ماہرین کے مشورے کے ساتھ کورس ترتیب دے رہے ہیں۔ وہ 6 سالوں کے اندر انشاءاللہ پورا ایک کورس پڑھایا جائے گا۔ ارادے ہیں، منصوبے ہیں، جیسے پھر اللہ پاک آگے توفیق دے گا، جتنی مہلت دے گا، جتنے وسائل دے گا، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کو ایک ماڈل ادارہ بنا کے اس کو دوسرے شہروں کے اندر بھی پھیلایا جائے، اس برانڈ کو انشاءاللہ
پورے ملک کے اندر پھیلایا جائے۔ تو یہاں جو بچے پڑھیں گے جب وہ فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کے پاس دین کے علم کی علوم اسلامیہ کی ڈگری بھی ہوگی۔ اور 2 زبانیں جو انٹرنیشنل لیول کی لینگویجز ہیں، ایک عربی جو دین سیکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بنیاد ہے، اور دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ انگلش۔ جس کا علم نہ ہو تو بندہ احساس کمتری کا شکار ہوا پھرتا ہے نا، گرتا پھرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پلے کچھ نہیں ہے اگر انگلش نہ آتی ہو۔ تو انشاءاللہ یہاں جو بچے پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے عربی زبان بھی یہاں کھڑے ہو کر وہ بولیں گے، اور اللہ کی توفیق سے انگلش زبان کے اندر بھی وہ بچے آپ کے سامنے بات کریں، اس طرح وہ کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں۔ اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ بعض بچے ہیں تھوڑا سا جو ایک انوائرمنٹ کلچر بن گیا نا ہمارا، ہر بچے کا گول آگے سیٹ ہو گیا ہوتا ہے، جی میں نے میٹرک کے بعد کالج جانا ہے، کالج کے بعد میرٹ میں نمبر اچھے، پھر ڈاکٹر، پھر یہ سارا کچھ کلچر ڈیولپ ہو گیا۔ اور میں نے 500 بچوں کے مجمع اور اسمبلی سے بھی پوچھا مختلف اداروں کے اندر کہ بیٹا کوئی بچہ کھڑا ہو کے بتائے آپ کو 13 سال ہو گئے یا 15 سال ہو گئے FSC تک پڑھتے ہوئے، بتائیے آپ یہ سارا کچھ اتنے سال کیوں پڑھتے رہے، کیوں اسکول میں جاتے رہے، کالج میں جاتے رہے؟ یقین کریں اتنی بڑی گیدرنگ میں سے ایک بچہ سنگل ایک اسٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو کے یہ کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ بتا سکتا کہ ہم اس لیے پڑھتے رہے اور اس لیے اسکول جاتے رہے اور اس لیے جا رہے ہیں۔ پتہ ہی کون نہیں بچے، بس سارے جاتے ہیں اسکول، ہم بھی جا رہے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، سارے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ تو بعض بچے جو ہیں وہ پھر اس وجہ سے مدارس کا رخ کرنے میں ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں، میرے کلاس فیلو تو پنجاب کالج جا رہے ہیں، فلاں کالج میں، اسپائر کالج میں، ایپیکس میں جا رہے ہیں، تو میں مدرسے میں جاؤں، تھوڑا سا کمپلیکس فیل کر۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ ہم نے کوشش یہ کی کہ بچوں کو ایک کالج کا انوائرمنٹ دیا جائے اور جہاں پہ صحیح تعلیم دی جائے، شعور بھی دیا جائے، سینس بھی دی جائے، اور ان کو اپنے مقصد حیات سے روشناس کروایا جائے اور اپنے خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والے رب کا تعارف کروایا جائے، اللہ کی توحید ان کے سینوں کے اندر اس کی شمع جلائی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کی جائے۔ یہ مقصد ہے اس ادارے کا۔ تو انشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے یہ اس کو نیشنل لیول کی یونیورسٹیز کے بڑے بڑے جو اسکالرز پروفیسرز ہیں ان کی سپرویژن اور سرپرستی حاصل ہے۔ ہمارے پاس ابھی پروفیسر ڈاکٹر محمد سارم صاحب آپ سے ہم کلام تھے، ماشاءاللہ یہ قدم بقدم، یہ نہیں بلکہ میں قدم بقدم ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور یہاں ہمارے پاس محترم پروفیسر سیف الرحمان صاحب بھی، سیف الرحمان بٹ صاحب تشریف فرما ہے جو وائس پرنسپل ہیں پنجاب کالج وزیر آباد کے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح اور بھی یہاں پہ بہت سے تعلیمی اداروں کے سربراہان بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سب لوگ جو ہیں آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ ادارہ آگے بڑھے گا۔ اور ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے اور معروف اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گوجرانوالا شہر کے جنہیں بابا علم بھی کہہ سکتے ہیں پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب حافظہ اللہ، ان کی سرپرستی اور سپرویژن بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اور میرے والد محترم جناب غلام مصطفیٰ ججا صاحب وہ ذرا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تشریف نہیں لائے، تو انشاءاللہ ان لوگوں کی سرپرستی میں یہ انشاءاللہ ادارہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آپ سب کے مشوروں اور قیمتی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اس کا آفس آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، آپ کسی وقت بھی اس آفس کے اندر آ کے بیٹھنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہوگا۔ اور میٹرک کے فوراً بعد انشاءاللہ 10 جون سے ہم سمر کیمپ نہیں بلکہ پری فرسٹ ایئر کلاسز کا انشاءاللہ آغاز کر دیں گے۔ بوائز اور گرلز دونوں کے لیے الگ الگ کیمپس موجود ہیں۔ یہ پیچھے والا جو بلاک ہے اس کی بیک پہ وہ گرلز کیمپس ہے، اس کا گیٹ باہر الگ سے انشاءاللہ لگے گا، گیٹ آ چکا ہے، اور یہ اس سائڈ پہ گلی ہے، پیچھے آ کے ان کا الگ بلاک ہے، اور بالکل انشاءاللہ سیپریٹ ماحول ہوگا۔ اور اس کے اندر
بوائز کے لیے ہم نے سر 10 صرف ایف اے کلاسز کا آغاز کیا، لیکن گرلز کے لیے ایف ایس سی اور آئی سی ایس کا بلاک اس بلڈنگ کے اوپر موجود ہے، اس کی سیڑھیاں پیچھے سے چڑھتی ہیں۔ تو گرلز کے لیے ایف ایس سی اور آئی سی ایس کی کلاسز کا بھی انشاءاللہ اہتمام ہے، اور ایف اے کی کلاسز کا بھی اہتمام ہے۔ بچیوں کو انشاءاللہ خانہ داری اور جو پریکٹیکل لائف کے اندر ان کی لائف سکلز ہیں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ ان کو بنیادی اور ضروری کورسز جو ہیں وہ انشاءاللہ کروائے جائیں گے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ کوئی کویشچن کسی بھائی یا بہن کے مائنڈ میں ہو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ فلائر جو ہیں یہ اگر آپ اپنے اسکول کے میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو جو اس وقت میٹرک میں اپیئر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ یہ ان بچوں تک پہنچانا چاہیں، بلکہ ضرور پہنچانا چاہیے، تو اگر آپ ہمیں حکم کریں گے تو ہم میں سے کوئی بھائی آپ کے بچوں کے ساتھ آ کے کوئی 10-15 منٹ گفتگو بھی کر سکتا ہے، اور اگر آپ خود چاہیں تو یہ بچوں کو آپ خود موٹیویٹ کر کے یہ فلائر آپ خود ان کو دے سکتے ہیں۔ مزید کوئی مشورہ، تجویز، کوئی کسی بھائی کی کوئی تجویز یا کویشچن ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ بوائز کے لیے ابھی ایف ایس سی کلاسز کا اہتمام نہیں ہوگا، صرف ایف اے۔ بچوں کو عارف بٹ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، ڈائریکٹر ہیں صوفہ اسلامک سینٹر کے، تو یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ہر بچہ ایف ایس سی کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ایسے ہی بعد میں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں، 3 سال بچے ٹرائیاں مارتے رہتے ہیں، بچیاں اور بچے، اور بعد میں یقین کریں کہ بی اے کرنے کے قابل نہیں رہتے، خودکشیاں تک کر لیتے ہیں۔ یہ ہمیں والدین کو اور ٹیچر کو یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بیٹا ایف اے کر کے بھی آگے بڑی فیلڈ ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی سیٹنگ رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر ان کو بتا سکتے ہیں کہ ایف اے اور پلس یہ دین کا علم پڑھ کے آپ آگے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کو بھی بتانا چاہیے، بچوں کو بھی سمجھائیں، اور جی کسی کی کوئی تجویز یا مشورہ یا کویشچن؟ جی خواتین۔ جی پیرنٹس کے لیے یہ اپنے اپنے اداروں میں پاسبل ہے نا، میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کے پیرنٹس کو بلا لیں، ان کی افطاری رکھ لیں، افطاری کا خرچہ بھی میں دے دوں گا، میں حاضر بھی ہو جاؤں گا بتانے میں۔ اور بتائیں جی، اور کیا؟ آخر میں محترم پروفیسر صاحب ارمان بٹ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ 2-3 منٹ کے لیے اظہار خیال فرمائیں تو پھر بھائیوں کو اجازت دی جائے۔ جی ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ ہم اسی ادارے کے اندر 1 سالہ کورس بھی انشاءاللہ کروائیں گے۔ 1 سالہ کورس بچوں کو کروایا جائے گا، جو بچے ایف ایس سی ہی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی لائن اور وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو والدین کو موٹیویٹ کریں، بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ بیٹا اپنی تعلیم جاری رکھنے سے پہلے 1 سال ذرا تھوڑا سا اسٹاپ کر لیں اور 1 سال یہاں کورس کر لیں بنیادی دین کی تعلیم کا۔ 1 سالہ کورس بھی ہوگا انشاءاللہ، تو اس کے اندر میں نے آپ کو بطور مثال بیان کر دیتا ہوں۔ میری بیٹی نے جب ایف ایس سی کی، ماشاءاللہ حافظہ بھی ہے، اس نے جب ایف ایس سی کی تو میں نے اس کے بعد اس نے کہا، کچھ لوگوں نے اس کو ادھر ادھر کے نا رشتہ داروں میں سے اٹھانے کی کوشش کی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے نا، یونیورسٹی میں صحیح تعلیم ہوتی ہے، تو میں نے کہا بیٹا وہ جو یونیورسٹی میں صحیح تعلیم جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ مجھے پتہ ہے کیا ہوتی ہے، تو وہ تو آوارگی ہوتی ہے، وہاں تعلیم تھوڑی ہوتی ہے، تو بیٹا ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم شریف لوگ ہیں، ہم یونیورسٹی افورڈ نہیں کر سکتے جہاں کو ایجوکیشن ہوتی ہے، تو آپ کو میں گورنمنٹ کالج فار ویمن جو سیٹلے ٹاؤن میں ہے نا، یہاں فیمیل سٹاف ہے، یہاں میں آپ کا ایڈمیشن کروا دوں گا جس بی ایس میں بھی آپ کہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہاں جانے سے پہلے 1 سال
آپ الہدا میں دین کا تعلیم دین کا ایک کورس کر لیں 1 سال، تو الحمدللہ اس کا ایڈمیشن کروایا، اس نے کورس کیا پورا، تو آج کل ماشاءاللہ وہ کلاسیں پڑھاتی بھی ہیں مختلف۔ تو 1 سال کا کورس کروانے کے بعد میں نے اس کا بی ایس انگلش میں ایڈمیشن کروایا سرلے ٹاؤن کالج میں۔ اب ماشاءاللہ وہ 3rd سیمسٹر میں بی ایس انگلش بھی کر رہی ہے، اور اس سے پہلے اس نے وہ جو اس کی فاؤنڈیشن بن گئی نا دین کی، جب اس نے کورس مکمل کر لیا، میں نے کہا بیٹا بتاؤ وہ مشورہ کیسا تھا میرا؟ کہنے لگی بہت اچھا مشورہ تھا، شعور آ گیا زندگی کا مقصد کا پتہ چل گیا نا، اچھائی برائی کا پتہ چل گیا۔ تو بچے کو اگر آپ نے اس لادینیت والے ماحول کے حوالے کرنا ہے تو کم از کم اس سے پہلے 1 سال کے لیے اس کو کسی ایسے ماحول کے حوالے کریں تاکہ اس کی فاؤنڈیشن، اس کے بلیف، عقائد وہ اسٹرانگ ہو جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی اللہ پروفیسر صاحب الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اقامت دین کی ذمہ داریاں سب سے پہلے اللہ کی طرف سے انبیاء اور رسل کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے کٹھن حالات میں اس دور کے تقاضوں کو خاطر میں لاتے ہوئے اقامت دین کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر اس دنیا سے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھ رہے تھے کیا میں نے دین کا ابلاغ کر دیا ہے؟ تو بیک زباں ہو کر سب یہی کہہ رہے تھے قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کا پیغام بھی پہنچا دیا ہے، ونصحت الامہ، امت کو نصیحت بھی کر دی ہے، وادیت الامانہ، اللہ کی طرف سے سونپی گئی امانت کی ایگزیکیوشن بھی آپ نے کر دی ہے۔ انبیاء اور رسول تو نہیں آئیں گے، قیامت رونما ہو سکتی ہے مگر نبی اور رسول کا سلسلہ بند ہو چکا، یہ دروازہ اور یہ باب بند کر دیا گیا ہے، نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اس انبیاء کی وراثت کے امین اور وارث ہیں۔ علماء نے اپنی بساط کے مطابق مساجد و مدارس کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے دین کا ابلاغ کیا، لیکن آپ اور میں سب جانتے ہیں اور اچھی طرح واقف ہیں 93% لوگ مسجد اور مدارس کا رخ نہیں کرتے، 3% لوگ مسجد اور مدرسے کی سرکل میں آتے ہیں، اور وہ بھی جو باتیں سنتے ہیں اس کا ابلاغ روک دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں علماء کی ذمہ داری ہے ابلاغ کی، علماء تو اپنی ذمہ داری ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ تک میری ایک حدیث بھی پہنچے تو آپ کی ذمہ داری ہے آگے پہنچاؤ، چاہے ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، سربراہ ادارہ ہے، سربراہ مملکت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ علماء اپنے کام میں جتے رہے، کام کرتے رہے، ہماری حوصلہ شکنیاں بھی برداشت کرتے رہے، ہمارے تنقید کے تیروں کو اپنے سینے پر سہتے رہے، ملا ازم کے تانے بھی سہتے رہے، شدت پسند بھی کہلواتے رہے۔ ہم نے ان کے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا جو صحابہ کا تعاون انبیاء اور رسل کے ساتھ تھا۔ یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے دین کو ایگزیکیوٹ کرتے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ہیڈ آف اسٹیٹ تو فارغ رہے، پچھلے 70 سال میں کسی نے اس پہ کام ہی نہیں کیا، اور گیم تو اب حکومتی تعلیمی اداروں سے نکل کر پرائیویٹ سیکٹر میں داخل ہو گئی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر دین اسلام کے مبلغین کے اوپر یہ ڈبل ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ دین کی تعلیم بھی دیں اور ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تعلیمی ادارے جو دنیاوی تعلیم کے نام پر بن رہے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا اسکرین سامنے ہم ایجوکیشن کو رکھیں گے، دنیاوی ڈگری کو رکھیں گے، لیکن اندر کھاتے ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اور یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ شاید پیدا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے۔ لہٰذا یہ نعمت میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے، ایسے اداروں کا معاشرے میں مارکیٹ میں آنا، سارا کام چھوڑ کے ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ میں لگنا چاہیے۔ میں 23 سال سے اس سیکٹر میں کام کر رہا ہوں، میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا جن جن تعلیمی اداروں سے ہم وابستہ ہیں، جو بڑے بڑے نامی گرامی برانڈز ہیں، بیہائنڈ دا برانڈز
یہود و نصارہ کی لابی کس طرح کام کر رہی ہے یہ آپ کو اور مجھے نہیں پتہ۔ آپ کے تعلیمی وزراء بکے، آپ کے ڈین بکے، آپ کے پرنسپلز بکے، آپ کے چیئرمین بکے، آپ کے ڈائریکٹرز بکے۔ انہوں نے یہود و نصارہ کی NGO سے پیسے کھائے اور ان پیسے کھانے کی آڑ میں انہوں نے میرے اور آپ کے صحیح سلامت مسلمان بچوں اور بیٹیوں کو لادینیت پہ لگایا۔ اللہ کی قسم دل کڑتا ہے جب باریش بزرگ اپنی بیٹی کو حجاب میں گرلز کیمپس کے گیٹ پر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ بچی اس گیٹ کو کراس کر کے اندر کلاس روم میں جاتی ہے تو اس کا حلیہ دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ وہاں موجود لوگ بتاتے ہیں۔ اس قدر نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے، اس قدر یہود و نصارہ اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ امریکہ کو میرے اور آپ سے کیا مطلب ہے مجھے بتائیے گا؟ وہ تعلیم کے نام پہ ڈونیٹ کر رہا ہے، وہ ایجوکیشن کے نام پہ ڈونیٹ کر رہا ہے، اسے میرے اور آپ کے بچوں سے کیا غرض ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو لادینیت سے بچانا ہے، یہود و نصارہ کے اس حربے سے بچانا ہے، اور اس دین کے پیغامبر کالج دا اسکالر کالج کو کامیاب بنانا ہے۔ ڈاکٹر محمد سالم صاحب، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ ججا صاحب ہمارے بڑے پیارے دینی منہجی ساتھی ہیں۔ ہمارا خون، ہمارا دین، ہمارا جسم، ہمارا سب کچھ اللہ کے دین کے احیاء کے لیے وقف ہے۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے ہیں، ان مدارس و مساجد کی وجہ سے ہیں۔ جہاں ان تعلیمی اداروں کو کامیاب کرنا ہے وہاں دست بستہ ان با اختیار اور مقتدر قوتوں سے میری بھی درخواست ہے جن کا انفلوئنس مساجد اور مدارس کی چین پر ہے، خدارا اب تو جاگ جائیے، اب یہ پروگرام اپنے اداروں میں لانچ کیجئے، اور اگلا سٹیپ ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہ ہم کام کر کے مدارس کو بھی اس نیٹ ورک کا حصہ بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قدرت نے بخشی ہیں ہمیں دوہری مشقیں، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپائے نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، ہم نے اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے، نور تو اللہ کے دین کا علم ہے، باقی تو فنون ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ محترم پروفیسر سفر محمد صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ جا کے مسجدوں کے اندر باجماعت نماز ادا فرمائیں، اور ماہ رمضان کے جو چند دن اور چند راتیں باقی ہیں ان کے اندر ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو اور اس ادارے کو بھی یاد رکھیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب